السلام علیکم یا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کو صرف مصیبتیں ہی نصیب ہوئیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ 3 ماہ کے غموں سے زہرا علیہ السلام کی کمر خمیدہ ہو گئی تھی۔ ان غموں کو ساتھ لے گئیں تاکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو دکھائیں اس دن کے لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، خدایا فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہوئیں، در حالانکہ مظلوم اور اپنے حق سے محروم تھیں۔ ظالموں نے ان کے دل کو مرض حسرت، مصیبت اور غموں سے بھر دیا تھا۔ تیری بارگاہ میں آئی ہیں تاکہ تجھ سے اور اپنے والد گرامی سے ان مظالم کی شکایت کریں جو اس پر ڈھائے گئے تھے۔ اے کاش میں آپ کے ہمراہ ہوتی، تیری موت سے پہلے بیٹے کے ساتھ ہوتی، کاش دروازہ ٹوٹتے وقت آپ کی بجائے میں دروازے کے پیچھے ہوتی۔ آگ لگانے والے اپنی ہی آگ سے جلو گے۔ جلانے کے بعد آگ بجھ جاتی ہے، لیکن وہ آگ کہ جس سے خانہ وحی کو ان لوگوں نے جلایا، لکڑیوں اور ایندھن سمیت خداوند عالم کے پاس محفوظ ہے، تاکہ آگ لگانے والوں کو اسی میں جلایا جائے اور ان کی راکھ ہوا میں اڑا دی جائے۔ یہ حقیقت خود اسے بھی بتائی گئی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا، جناب مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت تم دونوں کو اس آگ میں جلایا جائے گا جو تم نے میرے گھر کے دروازے پر مجھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، میرے 2 بیٹوں حسن حسین اور میری بیٹیاں زینب اور کلثوم کو جلانے کے لیے لگائی تھی۔ اگر کوئی ظالم اپنے بعض مظالم کا اعتراف کرتے ہوئے غم و غصہ اور حسرت و پشیمانی کی شدت سے اپنے ہونٹ کاٹے تو یہ اس مظالم کی ہولناکی کی دلیل ہے۔ بغیر اجازت جناب زہرا علیہ السلام کے گھر میں گھسنا دوسرے لفظوں میں اجتماعی حملہ تھا۔ موت کے وقت اول کی آنکھوں کے سامنے مجسم ہو کر آ گیا اور مجھے نہیں معلوم اس نے کیا دیکھا کہ افسوس کرتا تھا کہ اے کاش میں اس جسارت کا ہرگز مرتکب نہ ہوتا۔ اس نے کہا، مجھے 3 کام کے انجام دینے پر پچھتاوا ہے اور اے کاش میں ان کا مرتکب نہ ہوتا، اور ان میں سے ایک یہ کہ اے کاش بغیر اجازت سیدہ کے گھر نہ گھستا، گرچہ جنگ کی نوبت ہی کیوں نہ آ جاتی۔ قیامت کے دن تک کہ جہاں عدالت الہی جناب زہرا علیہ السلام کے ہاتھ دی جائے گی۔ جناب محسن علیہ السلام کے قاتلوں کے لیے 3 نہایت ہی حساس مراحل معین کیے گئے ہیں: عالم برزخ، وقت ظہور حضرت مہدی علیہ السلام اور عالم رجعیت۔ برزخ یعنی قیامت سے پہلے مردوں کا عالم حیات۔ خدا کی طرف سے محسن علیہ السلام کے قاتلوں کے لیے ایک طولانی مدت میں شدید عذاب مقرر کیا گیا ہے۔ جتنا بھی التماس و التجا کریں، انہیں ذرا برابر بھی رعایت نہیں ملے گی۔ حضرت بقیت اللہ الاعظم کے ظہور کے دن، جو کہ انتقام و عدل الہی کا دن ہے، یقیناً ظلم کی ان بانیوں کو لایا جائے گا تاکہ فیصلے کے بعد اسی آگ میں جلیں جو انہوں نے در زہرا علیہ السلام پر جلائی تھی۔ عالم رجعیت میں ائمہ علیہ السلام جب اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے تو امیر المومنین علیہ السلام بنفس نفیس اپنے پیارے بیٹے محسن علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لیں گے۔ پہلی سزا عالم برزخ میں، جس دن حضرت محسن علیہ السلام کے قاتل اپنی ظلم و بربریت سے بھرپور زندگی کے آخری مراحل کو پہنچے، عذاب کے فرشتے ان کے انتظار میں تھے تاکہ ان کے اوپر عذاب نازل کریں، اور اسی طرح انہوں نے آگ میں اپنی ابدی ٹھکانے کو دیکھا۔ قاتل محسن علیہ السلام آتش برزخ میں۔ برزخ جنت یا جہنم کا ایک حصہ ہے۔
جہاں انبیاء اور فرزندان انبیاء علیہ السلام کے قاتلوں کو ایک مخصوص جگہ پر ٹھہرایا جاتا ہے، اور محسن علیہ السلام و زہرا کے قاتل بھی وہیں ہیں۔ اولیاء خدا اسی عالم سے وہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کے عذاب کے ناظر ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس پہاڑ کا نام کمد ہے جو جہنم کی ایک وادی میں ہے، کہ جہاں امیر المومنین علیہ السلام فاطمہ، محسن، حسن، حسین کے قاتل ہیں۔